سر بابل شہر کیا تھا؟ ایک کمرہ ہے باقاعدہ انہوں نے زری بنائی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی ولادت گاہ جہاں پیدا ہوئے تھے، اسی شہر میں نمرود بھی رہتا تھا۔ عروج کیسا تھا اس کے اوپر؟ اور جب زوال آیا تو وہ کیسا تھا؟ 6000 سال پہلے ڈیولپمنٹ کا کیا عالم ہوگا، ہر شے ویرانی ہوگی، لیکن وہ شہر آباد تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا تیزی سے گزر جاؤ، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 2 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی، ایک قبرستان کے اندر اور ایک شہر بابل میں۔ ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے وہ قرآن پاک میں کس طرح سے بیان ہوا ہے؟ کہ وہاں پر ایک کنواں تھا جس میں یہ ملائکہ اترے۔ وہ پھر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ملائکہ تو معصوم ہوتے ہیں، تو یہ وہ گناہ کیسے بک آف انوچ یہ کیا ہے اور اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ عزازیل اور شمیازہ ان کا کیا کردار ہے؟ ان کے ذریعے انسان آزمائشوں میں ڈالے گئے، ان کو وہ جادو کا علم سکھایا گیا، جس کے بعد وہ معاشروں میں تفریق پیدا کرتے تھے۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ برج بابل سے متعلق مذاہب کا کیا تصور ہے؟ یہ وہی برج ہے جس پر چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے لڑائی کی تھی، اور بعد ازاں پھر وہ کہتا ہے میں ابراہیم کے خدا سے بھی لڑوں گا۔ بابل کے لوگ تھے، ان کی جو عوام تھی، ان پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ یہ سرکشیوں کا گڑھ تھا، اللہ کے دین کے خلاف سازشوں کا گڑھ تھا، انبیاء کو تنگ کرنے والوں کا گڑھ تھا، جادو کا گڑھ تھا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بخت نصر اللہ کا عذاب بن کے آیا۔ کہ آپ نے وہ شہر دیکھا ہوا ہے بابل کا، تو آج اس شہر کی کیا سچویشن ہے؟ بڑی آزمائش اس شہر پر گزری، تو اب تو وہ کھنڈر ہے۔ ہم جب پہنچے تو مغرب کی نماز ہونے والی تھی، تو جلدی جلدی انہوں نے کہا جی آپ شہر بابل کی عروج اور زوال کی وجہ کیا تھی؟ اسلام میں جادو کرنا ایک سخت گناہ ہے، لیکن ہاروت اور ماروت نے جادو کا علم لوگوں کو کیوں سکھایا؟ بک آف انوچ کا بابل شہر سے کیا تعلق تھا؟ اور آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج بابل شہر کس حال میں ہے۔ یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے ڈاکٹر علی وقار صاحب سے، تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے اور ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سر بابل شہر کیا تھا؟ اور قرآن پاک میں، حدیث میں اور تاریخ کی بات کریں تو اس شہر کی کیا خاص اہمیت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا دنیا کے چند ایک قدیم ترین شہروں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ میں ایک ایسی ہستی ہیں جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بابل شہر جو ہے، بابل سٹی، حضرت ابراہیم کی یوم پیدائش بابل کے اندر ہے، سمجھ آئیے؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت یا اس کے ہسٹوریکل پس منظر سے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ میں نے خود بابل کا وزٹ کیا اور بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ دیکھا۔ نیچے بیسمنٹ میں اتر کے ایک کمرہ ہے باقاعدہ انہوں نے زری بنائی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی ولادت گاہ جہاں پیدا ہوئے تھے، اسی شہر میں پھر نمرود بھی رہتا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم کے گھر سے تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ مینار، اس کا نشان بھی ہے جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مجادلہ اور مناظرے کے بعد آسمان کی طرف تیر اٹھائے تھے کہ اب میں ابراہیم کے خدا سے بھی لڑوں گا، تو اس کا نشان بھی موجود ہے۔ تو ہسٹوریکلی بابل شہر بڑا رچ اور بڑا اس کا ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس ایک حصے کو چھوڑ دیں، یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے بابل کا۔ اکثریت جو بابل کا ذکر ہے وہ منفی پیرائے کے اندر آیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم نے بھی بالآخر بابل چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر گئے تھے، بابل سے مصر، مصر سے فلسطین، ٹھیک ہے، فلسطین سے پھر آگے تو عرب کی طرف۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس شہر کے ایک خاص تناظر میں اس کا پس منظر بیان ہوا ہے۔ اس شہر کا ذکر ہمیشہ آزمائشوں، مصیبتیں، فتنوں اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل
خدا مخالف قوتوں کے مرکز کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، جس کا تذکر ہم آگے کریں گے، لیکن سر دست بابل کی اہمیت کے حوالے سے ایک اس کا ذکر ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بھی آیا ہے، چونکہ وہاں پر ایک کنواں تھا جس میں یہ ملائکہ اترے، وہ پھر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آزمائش تھی، اور وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، یہ نہ سیکھو، لیکن جو پھر خود اس آزمائش میں خود کو مبتلا کرتا اس کو سکھاتے. ٹھیک. تو پھر بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے الزام جڑ دیا کہ حضرت سلیمان نے جادو کی ابتدا کی. قرآن مجید نے کہا کہ جادو کا سلیمان علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ اس بابل اور اس کے گرد و نواح کا واقعہ ہے. احادیث کے اندر بھی اس کو اسی پیرائی میں زیر بحث لایا گیا، منفی پیرائی میں. حضرت یہ سنن ابن ماجہ کی سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 490. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم کسی جنگ سے واپس جا رہے تھے تو رستے میں شہر بابل تھا. یہ بابل عراق میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ادھر سے بغداد سے جائیں تو نجف کی طرف اور کربلا کی طرف، تو نجف سے پہلے رستے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی یہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز آئی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں. تو حضرت علی نے فرمایا تیزی سے گزر جاؤ، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 2 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی، ایک قبرستان کے اندر اور ایک شہر بابل میں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا نا، تو اس حوالے سے. اور وہ زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منکروں کی زمین تھی، باغیوں کی زمین تھی. باغیوں سے مراد جنہوں نے اللہ تھے ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو گویا اس تناظر میں قرآن میں اور احادیث کے اندر شہر بابل کا تذکرہ ملتا ہے. تاریخی روایات دیکھیں تو یہ جو بابل شہر ہے یہ بڑا ترقی یافتہ تھا. تو اس کی جو عروج تھی ایک ٹائم پہ، ایک تو یہ بتائیں کہ عروج کیسا تھا اس کے اوپر، اور جب زوال آیا تو وہ کیسا تھا؟ دیکھیں، انسانی تاریخ میں اگر آپ بابل کو پہلا میٹروپولیٹن سٹی کہیں تو کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر ایسی جدید چیزیں تھیں، جدید تبدیلیاں تھیں جو شاید بڑے کم شہروں کے اندر ہوئیں، جو بابل کے اندر موجود تھی. مثلا اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے تھا، اور پرانے دوروں میں جو دریا بستیاں، یہ شہر صرف وہی پنپتے تھے جو دریاؤں کے پاس ہوتے تھے تاکہ پانی کی اویلیبلٹی ہو. دوسرا، یہ دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن سٹی اور مہذب شہر تصور کیا جاتا تھا. اس کی بنیاد آج سے تقریباً 4000 قبل مسیح میں ڈالی گئی، حضرت عیسیٰ کی آمد سے 4000 سال پہلے. اور ابھی حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2500 سال. 2500 چل رہا ہے نا، 2025، تو 2025 سال یہ ہو گئے اور 4000 سال پچھلے ہو گئے. تو 6025 سال سے پرانی تاریخ ہے اس شہر کی. آپ اندازہ کر لیں، یعنی اس وقت کیا 6000 سال پہلے ڈیولپمنٹ کا کیا عالم ہوگا، ہر شے ویرانی ہوگی، لیکن وہ شہر آباد تھا. اور اس کو بخت نصر بادشاہ تھا، اس کے دور میں اس کو بہت عروج ملا، اور بخت نصر نے ہی اس میں دوبارہ تعمیرات کروائیں. اور یہ جو شہر تھا اس کے باغات معلق تھے، ہینگنگ گارڈنز آف بیبلیون کہا جاتا ہے اسے، معلق تھے. یعنی جس طرح آپ دیکھیں نا، یعنی آپ ہینگ نہیں کرتے پھول گملے، اس دور میں پورے پورے باغ انہوں نے ہینگ کیے ہوئے تھے. اتنا یہ جدید تھا اس کا سارا نظام. اس کو اس وقت دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ سمجھا جاتا تھا، اور لوگ دور دراز کے سفر کر کے بائبل کی طرف بیبلون شہر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. پھر اس شہر میں ایک اور چیز تھی جس پر ہم آگے بات بھی کریں گے، اس کو کہتے ہیں برج بابل. ٹھیک ہے. یہ برج بابل پتہ کیا تھا؟ یہ وہی تھا برج، یعنی مینار، وہی مینار تھا جس پر چڑھ کے نمرود کہتا تھا کہ میں ابراہیم کے خدا کو لڑوں گا. اور ابھی وہ غلیل کی شکل کا بنا ہوا میں نے دیکھا ہے. اب وہ مینار نہیں ہے، ایک نشانی سی ہے، پہاڑی سی ٹیلا سا ہے. تو یہ اس وقت انتہائی بلند مینار تھا جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے. سمجھ رہی؟ اسلام میں تو تاریخی روایات میں نا، بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد بابل کا جو زوال ہے یہ 539 قبل مسیح میں شروع ہوتا ہے، اور ایران کا ایک بادشاہ ہے سائرس.
اس نے حملوں کے ذریعے، اس کے حملوں کے ذریعے اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ سپر پاور رہی ہیں، بالکل. اور سپر پاور جیسے ہی کوئی شہر، یہ سپر پاور کی ہمیشہ سے نفسیات ہے، وہ جیسے ہی کوئی شہر پنپتا ہوا دیکھتی ہیں، کوئی ملک پنپتا ہوا دیکھیں، تو سپر پاور اس میں کبھی تیل ڈھونڈ لیتی ہیں، کبھی کچھ ڈھونڈ لیتی ہیں، کبھی فوج بھیج دیتی ہیں، اور اس پورے شہر کو تباہ کر دیتی، اپنا کنٹرول لے لیتی، جہاں سے ان کو اس بات کی بو آئے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ سائرس اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، اور فارس بطور سپر پاور سمجھی جاتی تھی پوری دنیا میں۔ دو ہی سپر پاور تھیں، روم اور فارس۔ اس وقت فارس کا ہاتھ اوپر تھا، تو سائرس نے ان پر حملہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنے حملے کیے کہ یہ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ اور پھر اس شہر پر وہ وقت آیا کہ وہ لوگ جو اس شہر کو دیکھنے آتے تھے، وہ لوگ جب اس شہر سے سفر کرتے تو وہ اس شہر کو بائی پاس کر کے رستہ بدل جاتے تھے، ڈر اور خوف کھاتے تھے اس کے کھنڈرات سے۔ سر وہاں پہ جادو کے بارے میں بڑے لوگ مانتے تھے، اس کی کیا کہانی تھی؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ جہاں پہ وہ کنواں تھا، جہاں ہاروت اور ماروت دو فرشتے اترے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزمائش کے طور پہ اترے تھے، اور وہ لوگوں کو بتا کر کہ یہ آزمائش ہے، جادو میں نہ پڑو، وہ جادو سکھاتے تھے۔ سمجھ آئیے؟ یا انہوں نے سکھاتے تھے، وہ ان کو وہ سکھاتے تھے کہ، اور وہ پہلے ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے، تم اس کو سیکھ کر اس پر ضبط نہیں کر سکو گے، لیکن پھر جو بندہ خود یہ کرتا اس کو وہ سکھا دیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جادو کے گڑھ کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا سر، ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ہے وہ قرآن پاک میں کس طرح سے بیان ہوا ہے، اور اس سے ہمیں کیا اصلاح ہوتی ہے؟ ہاروت اور ماروت کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، ملائکہ تو معصوم ہوتے ہیں، تو یہ وہ گناہ کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ ایسا گناہ نہیں کر ہے نہیں سکتے۔ کہ وہ گناہ نہیں سکھاتے تھے، وہ ایک علم سکھاتے تھے، اور اس علم کے استعمال کا صحیح یا غلط ہونا یہ انسانوں پر منحصر تھا، اور پھر وہ روکتے بھی تھے کہ تم یہ علم سیکھ کر اس کے مثبت استعمال کی طرف نہیں جاؤ گے، منفی کی طرف جاؤ گے۔ اس کے باوجود جو خود ضد کرتا اور کہتا نہیں جی ہمیں آپ سکھائیں، ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، اس کو وہ سکھا بھی دیتے۔ تو قرآن مجید نے اس کو اس حوالے سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو وہ پھر جب وہ کہتے کہ نہیں آپ ہمیں سکھائیں، تو وہ پھر اس کو سکھا دیتے۔ اب لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ جب لوگ اس جادو کو سیکھ لیتے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو سیکھ کر پازیٹیولی استعمال کریں اور اس کو بطور علم استعمال کریں، لوگ اس کو سیکھتے اور پھر اس کو منفی استعمال کرتے، اور میاں اور بیوی میں تفریق کے طور پر اس کو استعمال کرتے۔ ٹھیک ہے، تو جادو کا جو بابل کے حوالے سے ذکر آیا، ایک تو اس کو جادو کی اوریجن، ٹھیک ہے نا، اس کے اوریجن کے طور پہ ذکر کیا گیا، میجک کا اوریجن یہ سٹی ہے۔ دوسرا اس کا ذکر ہوا کہ یہ وہ ہے جو میاں اور بیوی یعنی رشتوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے، معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ معاشروں کی بنیاد خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد نکاح ہے، اور نکاح میاں اور بیوی دو فرد سے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اس دو فرد کو توڑتے جس سے خاندان ٹوٹتا، خاندان ٹوٹتا تو معاشرے ٹوٹتے، معاشرے ٹوٹتے تو پھر سارا نظام ہی درہم بھرم ہو جاتا۔ تو یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے اور اپنے کام کو آگے چلانے کے لیے۔ تو یہ پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ ہلاکت انگیز کام ہے، جادو ہلاکت انگیز کام ہے۔ احادیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو جادو کرتا ہے اور کرواتا ہے، اور اس نے اس کی تصدیق کی، تو گویا جادوگر کی تصدیق کر کے اس نے اس سب کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بعض روایات میں ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس پر ائمہ کا، اہل سنت کا، مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ یہ سخت حرام کام ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اور جادو کرنا اور کرانا دونوں عمل کفر کے ہیں، اور آپ جب جادو کرواتے ہیں تو جو جادو کرتا ہے اس کے بارے میں علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ واجب القتل ہے۔ ایسا کوئی شخص ملے جو جادو کرتا اور کرواتا ہو، تو علماء، بڑے بڑے علماء اسلام نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس حد تک اسلام جادو کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کیونکہ جادو اور تقدیر ٹکراتا ہے۔ جادو کیا ہے
کہ اللہ پر توکل ختم کر کے آپ توکل بندے پر لے کر آ جاتے ہیں. اب اس نے جو کچھ ہے کرنا ہے، تو گویا آپ عقیدے میں تقدیر کے منکر ہو گئے، اللہ کی قدرت کے، توکل کے، ان ساری چیزوں کے منکر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی آپ کو کفر کی طرف ہی لے جاتا ہے. سر بک آف انوچ یہ کیا ہے اور اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ بہت ساری، جس طرح اسلام میں قرآن ہے سب سے بنیادی کتاب، پھر بعد میں حدیث کی کتابیں مرتب ہو گئیں، سیاستہ، پھر موطا امام مالک اور بہت ساری کتابیں، پھر اسی طرح فقہ کی کتابیں جو بنیاد بن جاتی ہیں دین کی، یعنی ان کو پوری انسانیت اور امت نے قبول کر لیا. اسی طرح ہر مذہب کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں. جو بائبل کی کتابیں ہیں اس میں ہے اپنا عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ یہودیوں کی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کرسچنس کی ہے. اور یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ایک کتاب ہے تالمود، ان کے عقائد کی کتاب ہے، شریعت کی. اسی طرح بک آف انوچ جو ہے وہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کے اندر جو یہودی روایت ہے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں یہ والا ٹاپک بھی زیر بحث آتا ہے. سمجھائیے، بائبل کے اندر ہے یہ بک آف انوچ. تو اس کے اندر یہ جو ہے ہاروت ماروت والا اور فرشتوں کے زمین پر اترنے والا، انسان کو علوم ممنوعہ سکھائے جانے کا، پھر جادو، دھاتوں کو ڈھالنا، علم نجوم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ذکر آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہر دین میں اس کو اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ منع عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، حرام عمل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہودیت میں یا کرسچینٹی میں اس کا ذکر ہے جی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھائیے، لیکن ہر مذہب کا جو اہل شر طبقہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر انحصار کرتا ہے. اچھا سر، بک آف انوچ کے مطابق عزازیل اور شمیازہ ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں کچھ کتابوں میں ان کا نام آیا ہے ہاروت ماروت قرآن میں، اور کچھ کتاب بک آف انوچ میں ان کو فالن اینجلز کہتے ہیں جن کو اوپر سے گرا دیا گیا. اور ان کے نام جو بک آف انوچ میں ہیں وہ یہ ہیں عزازیل اور شمیازہ. جبکہ اسلام میں اس طرح کا نام نہیں ہے، اسلام میں ہاروت اور ماروت ہے. ٹھیک ہے نا، گوگ اور گوگ بھی کہتے ہیں ان کو انگریزی کی زبانوں میں. تو یہ وہی ہے، یعنی جن کو ہم ہاروت اور ماروت کہہ کے پورا قصہ بیان کرتے ہیں، تو بک آف انوچ ان کو یہ نام دے کے پورا قصہ بیان کرتی ہے. اور قصہ کم و بیش سیم ہے، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، کہ وہ آسمان سے آئے یا آسمان سے اتارے گئے یا پھینکے گئے. اس کے بعد ان کے ذریعے انسان آزمائشوں میں ڈالے گئے، ان کو وہ جادو کا علم سکھایا گیا، جس کے بعد وہ معاشروں میں تفریق پیدا کرتے تھے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ برج بابل سے متعلق مذاہب کا کیا تصور ہے؟ یہ تمام مذاہب کے اندر برج بابل کا تذکرہ موجود ہے. سب سے پہلے آپ یہودیت کو لیں. یہودیت کی میں جو تورات ہے اس کی کتاب پیدائش، اس کا باب نمبر 11 اور آیت نمبر 1 سے 9 تک پوری اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعمیر کو خدا کے خلاف بغاوت اور بت پرستی کی علامت کے طور پہ بیان کیا گیا. برج بابل کو، یہ وہی برج ہے جس پر چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے لڑائی کی تھی، اور بعد ازاں پھر وہ کہتا ہے جی میں ابراہیم کے خدا سے بھی لڑوں گا. پھر نمرود کا کردار یہ برج بابل میں بیان ہوتا ہے، یہودی روایت میں، کہ نمرود کو اس منصوبے کا آغاز کرنے والا کہا گیا اور بطور ایک ظالم شخص کے متعارف کروایا گیا. یعنی برج بابل جو تھا یہ نمرود کے کہنے پر تعمیر کیا گیا، یہ پہلے موجود نہیں تھا، یہ خود اس نے تعمیر کروایا کہ اس پر میں چڑھ کے اللہ کے نبی ابراہیم اور ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا. تو جس کی پہلی اینٹ اس بنیاد پر رکھی گئی ہو، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کی عمارت کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے بعد یہودیت میں خدائی رد عمل کا بھی ذکر ہے کہ جب یہ عمارت بنی اس پر خدائی رد عمل کیا تھا، تو اللہ نے ان کو آپس میں ہی لڑا دیا، ان میں آپس میں ہی تفرقہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد عیسائیوں میں آتے ہیں، کرسچن میں برج بابل کی کہانی پرانے عہد نامہ قدیم میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد عیسائیت میں انسانی تکبر، فخر اور مباحات کہ میں تو بڑی شے ہوں اور میرے مد مقابل تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تکبر کی علامت کے طور پہ آیا. تو اس کا بھی خدائی رد عمل یہی ہے کہ جو شخص اللہ کے ہاں تکبر کرتا ہے کرسچینٹی کے مطابق اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اور اسلام میں اس کا براہ راست ذکر نہیں ہے برج بابل کا، بلکہ اس کا ذکر بالواسطہ ہے
حضرت ابراہیم اور نمرود کے تناظر میں تفسیری روایت میں اور تاریخی روایت میں اس کا ذکر آیا. قریب قریب قرآن مجید کی 38 نمبر جو صورت ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ فرعون کے تکبر سے نے اپنے ساتھی حامان کو ایک بلند برج تیار کرنے کا حکم دیا. یہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی اس شہر کی ایک اہمیت ہے اور حضرت ابراہیم کے دور میں بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود نے برج تعمیر کروایا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے تعمیر کروایا، اور دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کے نبی سے لڑنا اور اللہ کی ذات سے لڑنا. تو اب نمرود کا جہاں تک کردار ہے اسلامی روایت میں، وہ ایک طاقتور، سرکش، ظالم بادشاہ کے طور پہ متعارف کروایا گیا ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ رہتا ہے، اور پھر جو شخص متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کا نتیجہ دیتا ہے. اب ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے نمرود کو، جو حکمران تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا، اس کو ذلیل کر دیا. اس کے ناک کے نتنوں کے ذریعے ایک مچھر گیا اور بالآخر اس مچھر نے اس کی اتنی تکلیف اور اذیت کے ساتھ، لوگ اس کو مارتے، سروں پہ جوتے مارتے چمڑے کے ساتھ، تو اتنی دیر جب مار پڑتی تو مچھر رک جاتا، اس کو اتنی دیر سکون رہتا، حتیٰ کہ اسی تکلیف میں اس کا بھیجا بھی نکل گیا اور اسی اذیت کے ساتھ وہ مر گیا. تو یوں تینوں مذاہب میں برج بابل کو ایک سرکشی کی علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو بابل کے لوگ تھے، ان کی جو عوام تھی، ان پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ عذاب اس لیے آیا، دیکھیں آپ سورہ بقرہ پڑھیں نا تو عذاب کی 3 قومیں بن جاتی ہیں. ایک وہ قوم جس جو حق کے لیے کھڑی ہو گئی انبیاء کے ساتھ، دوسری وہ قوم جو انبیاء کے مخالف کھڑی ہو گئی، تیسری وہ قوم جنہوں نے کہا جی ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. جب عذاب آتا ہے تو صرف وہ بچتے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ دیا. جنہوں نے مخالفت کی وہ بھی عذاب میں رگڑے جاتے ہیں، اور جو چپ رہے وہ بھی رگڑے جاتے ہیں، چونکہ چپ کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آئیے؟ آپ کو شو کرنا ہے آپ حق کے ساتھ ہیں کہ باطل کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ خاموش بھی رہیں تو آپ باطل کے ساتھ سمجھے جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس حوالے سے کافی ساری چیزیں بیان کی کہ عذاب کیوں آیا اور عذاب کیا آیا. عذاب کیوں آیا سب سے واضح ہے کہ یہ سرکشیوں کا گڑھ تھا، اللہ کے دین کے خلاف سازشوں کا گڑھ تھا، انبیاء کو تنگ کرنے والوں کا گڑھ تھا، جادو کا گڑھ تھا. سمجھ آئیے؟ اب یہ کتنے بڑے بڑے جرائم. پھر اس کے بعد کفر، سرکشی اور ہر طرح کا گناہ ان پر یہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر یہ جادوؤں کے ذریعے تقدیر کے منکر ہو گئے تھے. یہ سارے ان کے مسائل تھے. پھر تاریخی روایت یہ بتاتی ہے کہ مشرکانہ تعویذ اور یہ سارے کام کرنا یہ بھی اس قوم کے اخلاقی بگاڑ کا حصہ تھا. اس پر عذاب 3 صورتوں میں آیا. پہلی عذاب کی صورت یہ تھی جس کو میڈز اور فارس کی افواج نے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا. آپ دیکھیں نا، عذاب ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دے، ایک صورت یہ ہے کہ وہ پتھروں کی بارش نہ کرے بلکہ وہ کسی ایسی طاقتور ظالم کو مسلط کر دے کہ وہ ظالم ان کو تباہ و برباد کر دے، جس طرح پاکستانی قوم پر اللہ نے مسلط کر دی ہیں لوگ. سمجھ آئیے نا؟ یہ پہلا. دوسرا عذاب تھا بخت نصر کی طرف سے تباہی. بخت نصر نے یہودیوں پر، بابل کے ساتھ بادشاہ پر حملہ کیا اور اس نے اینٹ سے اینٹ بچا دی، حتیٰ کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا. بخت نصر کا کیا انٹروڈکشن ہے؟ بخت نصر یہ ایک بادشاہ تھا، پرانے زمانوں کے بادشاہ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ قبضے کرتے تھے، حملے کرتے تھے اور علاقوں کو فتح کرتے تھے. تو انہوں نے یروشلم پر قبضہ کیا جس میں سارے یہود رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا، چونکہ یہ وہ یہودی تھے جو جادو سیکھنے اور ان معاملات میں تھے. تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب، بخت نصر اللہ کا عذاب بن کے آیا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اتنا اس نے ظلم کیا کہ یہ بچوں کو ذبح کرتا، حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کرتا اور اس کے بچے ان پیٹوں سے وہ بچے نکال کے ان کو نیزوں پہ بلند کر دیتا. اتنا ظلم کرتا. اس نے بائبل کو جلا دیا تھا، حتیٰ کہ ہزاروں بائبل کی کاپیاں جلا دی تھیں بخت نصر کی. اور اس نے اس وقت جتنے انبیاء تھے ان کو گرفتار کر لیا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. حضرت عزیر علیہ السلام والا وہ واقعہ جو بستی الٹی پڑی تھی، اور وہ جب حضرت عزیر آزادی پا کے اس سے واپس آ رہے تھے تو بستی الٹی ہوئی وہ دیکھی جس کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. وہاں پھر وہ واقعہ ہوا
اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں سے مل کے سینہ بسینہ تورات دوبارہ جمع کی جو کہ ختم ہو چکی تھی، سارے نسخے جل چکے تھے. تو یہ ہے اس کا پس منظر. تو لہٰذا مختصر یہ کہ اس پر جو عذاب آیا اس کی 4 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک شرک اور بت پرستی، دوسرا جادوگری اور شیطانی علوم کا فروغ، تیسرا اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو جھٹلانا، اور چوتھا ہے ظلم اور ناانصافی کا حد سے بڑھ جانا. جہاں یہ 4 چیزیں بڑھ جائیں وہاں پھر عدل اور انصاف قائم نہیں رہتا، وہاں پھر عذاب ہی آتا ہے. تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ اتنے ذہین کیسے تھے؟ ذہین تو ہر دور میں ذہانت کے تو پائے جاتے ہیں نا لوگ، کچھ نہ کچھ لوگ ہر دور میں ذہین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ذہین نہیں تھے. تو یہ لوگ جو تھے بنیادی طور پہ، یہ چونکہ بادشاہت کا زمانہ تھا، حق پرست تھوڑے تھے، بادشاہ پرست زیادہ تھے. سمجھ آئیے؟ تو ان کا باطل اصل یہی تھا کہ یہ اتنے ظاہر بین ہو چکے تھے کہ ظاہراً جو شے طاقتور نظر آتی ہے اس کے آگے جھک جاتے تھے. پتھروں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ سجدہ کرتے، بادشاہوں کو یہ سجدہ کرتے، سورج کو یہ سجدہ کرتے، سمندروں کو، لہلاتی لہروں کو یہ سجدہ کرتے. ٹھیک ہے، چاند کو یہ سجدہ کرتے. تو لہٰذا ان کے اندر وہ نفس ہدایت کو پانے کا جور ختم ہو گیا تھا کہ نبی کیا کہہ رہا ہے. ان کے سامنے یہ تھا کہ یار یہ نبی جو ہے یہ ظاہرہ ایک عام انسان ہے نا، اپنی پوزیشن میں بہت بڑا وڈیرا تو ہے نہیں. وہ کہتے تھے اگر ہم نے ماننی ہے تو ہم کسی وڈیرے کی مانیں، ایک عام بندے کو ہم کیسے اپنا سردار مان لیں. تو گویا ہدایت کا کانٹینٹ ان کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ اس ہدایت کو پیش کرنے والی کی پوزیشن یہ مد نظر رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم کیوں مانیں. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ وہاں پہ مختلف قسم کے جادو بھی آئے تھے، وہ کون کون سے، اس کی اقسام کیا کیا تھی جادو کی؟ یہ لوگ اسپیشلائزڈ تھے. ٹھیک ہے نا، انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا کے اندر یہ بڑی تفصیلات موجود ہیں. یہ لوگ جادو میں ایکسپرٹ تھے اور بہت سارے منتر یہ جانتے تھے. ایک کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ ان کے جادو کا جو صورتحال تھی اس میں سے ایک ان کا مقصد ہوتا تھا لوگوں میں لڑائیاں ڈلوانا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ یعنی جس طرح یہ سیکھتے تھے نا منتر، یہ لکھ لیتے تھے اس کو. ہر ایک کے پاس الگ الگ کاپیاں لکھی ہوتی تھی. پھر یہ کہانت کی طرف جاتے تھے. کہانت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. تو جو جنات شیاطین تھے، شیاطین جنات، وہ اوپر جاتے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی، اور ملائکہ جب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اپنی ڈیوٹیز بتا رہے ہوتے کہ اللہ نے مجھے بارش برسانے کا حکم دیا ہے، مجھے فلاں شخص کو حکم دیا ہے کہ جا کے بیٹا دے آؤں، فلاں حکم دیا ہے کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے، وہ وہاں وہ باتیں سن لیتے اور آ کے نجومیوں کو بتاتے. تو نجومی پہلے ہی پیشین گوئی کر دیتے کہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی، فلاں شخص مرنے والا ہے، فلاں کے ہاں اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. اب وہ اوپر سے سن کے آئے ہوتے تھے، وہ تو ہونا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو یوں کر کے ان کی طرف شرک کا ایک بہت بڑا اور دروازہ کھل گیا. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چونکہ آسمان کا زمین سے رابطہ ختم ہو چکا، ٹھیک ہے، دین اپنی تمام شکلوں میں مکمل ہے. اب کوئی اوپر جاتا ہے تو اس کو شابے سا کے پتھروں سے مار کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سبجیکٹ تھا ان کے جادو کی پوری کتاب کے اندر. پھر اس کے بعد یہ مختلف قسم کے عملیات کرتے تھے. عملیات کے ذریعے جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات، ان کو قابو کرتے تھے. پھر جب ان کو قابو کرتے ہیں تو ان سے یہ الٹے سیدھے کام لیتے تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ 4 ملازم رکھ لیں بندے، آپ جو کہیں گے انہوں نے کرنا ہے. یہ خاص قسم کے وظائف اوراد کر کے جنات کو اپنے قابو میں کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، ان سے پھر اپنی مرضی کے کام کرواتے. کس طرح کا کام لیتے تھے ان سے؟ کس طرح کا کام لیتے تھے؟ جھگڑے پڑوانا، ٹھیک ہے، اور اپنا لوگوں کو فساد ڈلوانا، فتنہ ڈلوانا، ایک دوسرے سے اختلاف کروانا، اس طرح کا کام لیتے تھے. اور وہ سارا کام بطور آزمائش ہوتا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے قانون میں اتنے طاقتور ہو جائیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کے اختیار میں ہی کچھ نہ رہے، سارا کچھ ہی وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ جو عام فتنہ اور فساد ہوتا ہے نا ہمارے وسوسہ ذہن میں، اس کو وہ کئی گنا ملٹیپل کر سکتے ہیں، بس یہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بدظن کرتے تھے لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بدظن کرتے تھے، دوست کو دوست سے بدظن کرتے تھے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں ان سے لے کر ان کو مار مار کے
ان سے یہ چیزیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفنا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد انہوں نے اس کرسی سے نیچے وہ کھینچ کے کھود کے دوبارہ وہ ساری چیزیں نکال دی اور کہنے لگے کہ یہ سلیمان کا ورثہ ہے۔ قرآن نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اس کا رد کیا کہ خبردار، سلیمان علیہ السلام کا جادو اور ان روایتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو کفر ہے، جبکہ سلیمان تو اللہ کے نبی تھے۔ تو قرآن نے اس تناظر میں سلیمان علیہ السلام کا اس جادو اور ان جادو کے معاملات سے الگ ہونا، دور ہونا اور لا تعلق ہونا بیان کیا ہے۔ سر، چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے وہ شہر دیکھا ہوا ہے بابل کا، تو آج اس شہر کی کیا سچویشن ہے؟ کیا وہ ایک میوزیم کی طرح رکھا ہوا ہے یا وہاں پہ لوگ رہتے ہیں؟ اجڑ گیا اب تو، بالکل عراق پورا ہی اجڑا ہوا ہے۔ تو جنگ کی وجہ سے 23-24 سال جنگ رہی، پہلے ایران عراق وار، پھر عراق کویت وار، پھر اس کے بعد داعش، پھر پتہ نہیں کیا کچھ بڑی آزمائشیں اس شہر پر گزری ہیں۔ تو اب تو وہ کھنڈر ہے، دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے شہر جو ہیں، بغداد ہے، کربلا ہے، نجف ہے، یہ تعمیر 9 کے مراحل میں ہے، لیکن بابل کی طرف کسی کی توجہ، یہ تو کھنڈرات میں سے ہے، کھنڈر ہے، ویران ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ریتلا سا علاقہ ہے، درمیان میں چھوٹی سی سڑک ہے، جس طرح آپ جنگل میں جا رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم کی آگے جائے ولادت ہے اور آگے جا کے ہے، تو اب وہ اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بغداد کی رونقیں کسی حد تک بحال ہیں، نجف کی رونقیں بحال ہیں، اور کربلا کی تو بات ہی چھوڑ دیں، اس کو تو کربلا معلیٰ جو کہتے ہیں نا، وہ صحیح کہتے ہیں، وہ انہوں نے واقعی امام حسین نے اپنے قدم رکھ کے اس کو عرش بنا دی ہے۔ تو وہاں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ رات بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں دنیا اور ہے۔ لیکن جو بابل ہے وہاں لگتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں، ویرانہ ہے، اور مغرب کے بعد وہاں شے کوئی نہیں نظر آتی۔ ہم جب پہنچے تو مغرب کی نماز ہونے والی تھی، تو جلدی جلدی انہوں نے کہا جی آپ جائیں حضرت ابراہیم کی ولادت کی زیارت کریں اور جلدی واپس نکلیں۔ ہم نے مغرب سے پہلے، یعنی اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے، عشاء سے پہلے پہلے ہم نے اس علاقے کو چھوڑنا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ایک تو وہاں پر کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں بابل میں، دوسرا اس لیے کہ ظاہر ہے نئے زائرین ہیں، کوئی نہ کوئی واقع ہوئے ہوں گے جو مقامی لوگوں نے کہا کہ جلدی جلدی لے جائیں، وہ جو قافلوں کو لے جاتے ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے کہا جی جلدی جلدی جانا ہے، تو وہاں زیادہ دیر نہیں رکنے دیا۔ کیا آپ کے ساتھ وہاں پہ کوئی واقعہ ہوا؟ نہیں، ہمارے ساتھ وہاں ایسا کوئی خدا نخواستہ واقعہ نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے اب سیکیورٹی اور یہ چیزیں بہت بہتر کر لی ہیں، بہت بہتر کر لی ہیں۔ اچھا سر، یہ بابل کے شہر پہ جو عذاب آیا، اس سے کوئی ہمارے لیے کوئی پیغام آتا ہے؟ بالکل پیغام ہے، ہر چوک میں عامل بابا نجومی آپ کا بیٹھا ہے، سمجھ آئیے نا۔ محبوب قدموں میں، رشتہ نہیں ہوتا تو اس کے پاس جائیں، شادی نہیں ہوتی تو اس کے پاس جائیں، کاروبار نہیں ہے تو اس کے پاس جائیں، اور خود بیچارہ بے روزگار ہے، آپ اندازہ کر لیں، وہ آپ سے 500-800 لے کے آپ کا کاروبار چلائے گا۔ یعنی اس قوم کی مت نہیں ماری گئی؟ بالکل۔ بندہ اتار لے جوتا، مارے 100 اور گنے 1۔ یعنی جو شخص جو خود بے روزگار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری روزی میں جو مشکلات ہیں، بندشیں ہیں، اس کو ختم کراؤں گا۔ 4 لفظ بولتا ہے، اور نفسیاتی طور پہ اس قوم کے نفسیات کے ساتھ وہ کھیل رہی ہیں۔ پہلے نفسیات کے ساتھ کھیلتے تھے، پھر انہوں نے مال کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، اب یہ عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، سمجھ آئیے۔ اور ہماری جاہل قوم، مرد بھی اور خواتین بھی، اور کثرت سے خواتین ان کے پاس جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اندازہ کر لیں، یعنی جس دن اس قوم کو شعور آ گیا نا، اس قوم کے عامر بابل نجومی اور پیر یہ دہاڑیاں کرتے نظر آئیں گے آپ کو، سمجھ آئیے۔ تو یہ تو روٹی چلی ہوئی ہے، نظام بنا ہوا ہے، یعنی جہالت کی بنیاد پہ سارا کچھ۔ قوم کو جب تک جاہل رکھو تب تک ان کے سلسلے چلتے رہیں گے، سمجھ آئیے۔ تو لہٰذا ہر چوک میں جس قوم میں پڑا ہو عامل بابا، تو اگر بابل میں کوئی 40-50-60 عامل بابوں کی وجہ سے عذاب آ گیا، تو یہ پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے عامل بابوں کی وجہ سے۔ تقدیر پر ان کا ایمان نہیں، توکل ان کا نہیں، کوئی بےایمانی ہو تو یہ نہیں چھوڑتے، سمجھ آئیے۔ تو ظاہر ہے یہ تو قوم اس سے بگڑ گئی ہے حقیقتاً۔ تو جہاں پر اب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس ہیں، وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح خود آئی خود ہیں، اور پوری کائنات کی جناب طاقتوں کے مالک ہیں، وہ اس طرح اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے ہیں۔ مذہبی لبادہ کے ہی لوگ اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو غسل کے فرض نہیں آتے، نماز کے فرض، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ وہ اگلے دن ایک بابا پکڑا گیا تو اس سے انہوں نے کہا اچھا نماز سناؤ، کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کہندا سی 2 ہی پڑھنے، ایک صبح تے ایک رات نو، ساری اس میں کور ہو جاتی۔ تو بس یہ حال ہے اس قوم کا۔ سر بہت شکریہ، بڑے اچھے سے آپ نے پورا یہ ٹاپک ایکسپلین کیا۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہو۔ آپ نیکسٹ کس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔